السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان زیگم، طبیب روحانی و جسمانی امراض۔ محترم ناظرین کرام، بے شمار خواتین و حضرات پاکستان سے، عرب ممالک سے اور یورپ سے میرے ساتھ رابطہ کرتی ہیں، بھائی رابطہ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ قاری صاحب ہمارے ہاں بے شمار امراض ہیں، ہم نے میڈیکل سائنس میں بہت علاج کروایا ہے لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو اب طب نبوی، طب اسلامی سے آپ ہمارا علاج کریں۔ تو الحمدللہ طب اسلامی اور طب نبوی کے مطابق بے شمار امراض ہیں، ان میں سے روحانی امراض ہوتی ہیں، جادو، سایہ، سیب وغیرہ، الحمدللہ اس کا بھی ہم علاج کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں جہاں کوئی مریض ہے ہمارے ساتھ رابطہ کرے۔ اور اسی طرح بے شمار امراض ہیں، ان امراض میں سے دماغ کی کمزوری ہے، اور ان امراض میں سے اعصاب کی کمزوری ہے، ان امراض میں سے پورے جسم کے جسم میں جوڑوں میں دردیں ہیں، شوگر کا مسئلہ ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، اور اسی طرح یعنی ڈپریشن ہے، رات کو نیند نہ آنا، ہر وقت پریشان رہنا، اپنے آپ کو ہر وقت بے حس سمجھنا، جسم کی طاقت بالکل ختم سمجھنا، اور اسی طرح زوجیت کے قابل نہ رہنا۔ اگر آپ جوان ہیں، ابھی شادی نہیں ہوئی، تو بندہ سمجھتا ہے میں شادی کے قابل نہیں ہوں، اگر شادی ہو گئی ہے بندہ سمجھتا ہے میں بالکل یعنی اپنی بیگم کے قابل نہیں ہے، اتنی کمزوری ہے کہ بندہ اس قابل نہیں ہوتا۔ تو بے شمار مردانہ کمزوریاں ہو جاتی ہیں، آپ مردانہ طاقت میں بالکل اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں۔ تو ایسے افراد جو شادی کرنا چاہتے ہیں وہ شادی سے پہلے میرے ساتھ رابطہ کریں، تاکہ ان کے یہ جو امراض ہیں اس کا علاج ہو سکے۔ اور اسی طرح جو شادی کے بعد جو سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی وائف کے، بیگم کے قابل نہیں ہیں، ہمارے پاس مردانہ طاقت بہت کمزور ہے، اگر ہے بھی تو نہ ہونے کے برابر ہے، تو اس سے فریقین کو تسکین بھی نہیں ہوتی، اور بعض بھائی اتنے بیمار ہوتے ہیں کہ اس سے پھر اولاد نہیں ہوتی۔ جب یہی بات جو عورت ہوتی ہے، بیوی، اس کے خاندان میں جاتی ہے کہ بندہ کمزور ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو سسرال میں بندے کی کوئی عزت اور قدر رہے گی؟ بالکل نہیں رہے گی۔ اور وہی بیگم اگر آپ کے والدین کو کہتی ہے کہ آپ کا بیٹا تو کمزور ہے، اگر یہ صحت مند نہیں تو اس کی آپ نے شادی کیوں کی ہے؟ میری زندگی آپ نے تباہ کر دی ہے۔ تو اب یہ بات جب لڑکے کے والدین کو پتہ چلتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس لڑکے کی والدین میں عزت اور قدر رہی؟ اور جب والدین کے خاندان میں سب کو پتہ چل جائے، بندہ پورے معاشرے میں ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو میری گزارش ہے ہمارے حضرات و خواتین، والدین، والد اور والدہ، ان سے میری التماس ہے کہ آپ شادی سے پہلے، آپ کا بیٹا نمازی ہے، آپ کا بیٹا نیک ہے، سمجھدار ہے، لیکن آپ اس کو پھر بھی آپ کسی معالج کے پاس لے جا کر اس کو چیک کروائیں، وہ اس کی نبض دیکھے، اس سے پوچھے۔ تو آج کل تو میرے بھائیو غذائیں وہ نہیں ہیں جو پہلے والی غذائیں تھیں۔ پہلے جناب 1-1 کلو گڑ کھا جاتے تھے، اور تقریباً 1-1 پاؤ مکھن، 1-1 کلو گھی روزانہ کھا جاتے تھے، اور سارا دن محنت کرتے تھے، اور آخری زندگی کا آخری دن بھی گزرتا تھا تو وہ کہتے تھے ماشاءاللہ ہم طاقتور ہیں۔ تو میرے بھائیو آج غذائیں صحیح نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ یہ جو نیٹ ہے، ہم نے بچوں کے ہاتھ میں یہ جو ٹچ موبائل پکڑا دیے ہیں، اس سے ہمارے بچوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں، جوانیاں ختم ہو گئی ہیں۔ تو ماؤں اور بہنوں سے اور والدین سے، مرد حضرات سے اور خواتین سے میری گزارش ہے کہ آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ شادی سے پہلے ضرور ہمارے ساتھ ملیں، آپ اس کی نبض چیک کرائیں، ان کے جو امراض ہیں شادی سے پہلے، تاکہ شادی کے بعد نہ کسی بیٹی کی زندگی تباہ ہو اور نہ کسی کے بیٹے کی زندگی تباہ ہو۔ خواتین میں بھی ایسی مسائل ہیں کہ جو نیٹ یوز کر کے اور معصیت کر کے ان کے رحم اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ ان کے رحم سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، رکتا نہیں ہے، اور یہاں تک کہ زخم ہو جاتے ہیں، اور وہ شوہر کے قابل نہیں رہتی، اور پھر ان کا رحم اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ 1 حمل ضائع، 2 ضائع، 3 ضائع، حتیٰ کہ رحم نکالنا پڑتا ہے، اور وہ بیٹی ہمیشہ کے لیے لاغر ہو کر رہ جاتی ہے۔ میں بڑی درد سے یہ باتیں آپ سے کر رہا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ ایسی بچیاں
اور بچوں کے والدین جو ہے شادی سے پہلے 6-7 مہینے پہلے آپ کسی مالج سے رابطہ کریں، بلکہ جب آپ کی بیٹی آپ سمجھتے ہیں تقریباً 10-11 سال 12 سال 15 سال کی ہو گئی ہے، آپ لازمی ان کو کسی ڈاکٹر حکیم سے چیک کروائیں تاکہ ایسی امراض لائق نہ ہوں، اور بچوں کی پھر ایسی تربیت کریں کہ بچے ان غلط طریقوں سے اپنی طاقت کو ضائع بھی نہ کریں۔ اور اسی طرح میری گزارش ہے کہ ایسے ہمارے خواتین و حضرات شادی کے بعد 2 سال 3 سال ان کو اولاد نہیں ہوتی، کچھ مردوں کے اندر پس سیلز زیادہ آتے ہیں، جراثیم کی کمزوری ہوتی ہے اور مکمل انتشار نہیں ہوتا، ٹائم بہت کم ہوتا ہے، جس کو صورت انسال کہتے ہیں، کثرت احتلام کثرت جریان بھی اس میں بیماریاں شامل ہیں۔ تو مردوں کی ساری بیماریاں ان کا علاج ہم سے کروائیں، شادی سے پہلے لازمی 6 مہینے ہمیں ملے، اگر شادی ہو گئی ہے تو شرم نہ کریں، اب ہم سے علاج کروا لیں، اگلی زندگی اپنی بچائیں۔ اسی طرح ہماری جو بیٹیاں ہیں شادی سے پہلے جن کی ڈیٹ درد سے آتی ہے، جن کی جو ڈیٹ ہے مہواری کم آتی ہے، جن کی بند ہو گئی ہے، یہ بہت ایسی بیماری ہے جس سے عورت تو بانجھ ہو جاتی ہے، پھر بچے نہیں، حمل نہیں ہوتا، بچے نہیں پیدا ہوتے۔ اگر حمل ہو جائے تو وہ مکمل اپنا وقت گزارنے سے پہلے گر جاتا ہے، پھر اگر بچہ ہو بھی جائے تو وہ کمزور ہو کر کچھ سالوں سے وہ ختم ہو جاتا ہے، سوکھا مسان بن کے رہ جاتا ہے۔ اسی طرح ہماری بیٹیاں بہنیں جو کنواری ہیں اور ان کو لکوریا جیسی بیماری ہے، سفید پانی نکلتا ہے، بسا اوقات زرد نکلتا ہے، بسا اوقات جلن والا نکلتا ہے، بسا اوقات وہ جو شرم گاہ ہے اندام نہانی میں زخم کر دیتا ہے، تو میرے بھائیوں یہ امراض ہیں، ان کا بیٹیوں کا علاج کروائیں۔ شادی سے پہلے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں تاکہ ان بیٹیوں کا مکمل علاج کریں، تاکہ یہ گھر کو سنبھالنے اور خاندان کو آگے بڑھانے کے لیے کے قابل ہوں۔ اور شادی کے بعد پھر بے شمار ایسی بیٹیاں ہوتی ہیں جن کو بانجھ پن ہوتا ہے۔ بانجھ پن ایک ایسی بیماری ہے جس سے ان کو حمل نہیں ہوتا۔ بعض عورتیں ہیں ان کو لڑکی کا حمل ہو جاتا ہے، لیکن جب لڑکے کا حمل ہوتا ہے تو وہ ضائع ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک بیماری ہے خواتین میں۔ تو میرے بھائیوں اس کے علاوہ عورتوں کی بیماریوں میں بے شمار ہے، بال جلد از جلد وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں، چہرے پر دانے اور چہرہ پچکا اور گالے اندر کو اور آنکھیں اندر کو دھنس جانا، جسم کے اندر جو ہے نا بالکل دبلا اور پتلا کمزور جسم رہنا، بے شمار امراض ہماری بیٹیوں میں بیٹوں میں ہے۔ یہ ہماری نسلوں کو آگے چلانے کے لیے ہمارے بیٹے اور بیٹیوں نے آگے ہماری نسلوں کو چلانا۔ اگر یہ بیمار ہوں گے، کمزور ہوں گے، کہ ہماری نسلیں بھی تو پھر کمزور ہی آگے ہوں گی۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ حضرات و خواتین میرے اس پروگرام کو سنیں، اور سننے کے بعد آپ کے موبائل میں جتنے واٹس اپ نمبرز ہیں یا گروپ ہیں، آپ ان نمبروں میں اور گروپوں میں میرے پروگراموں کو آپ شیئر کریں، ٹھیک ہے نا، اور ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں۔ اور میری گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے پروگرام کو جو ہے نا عام کریں۔ تو جتنے بھی بیمار حضرات و خواتین ہیں، آپ پاکستان کے کسی شہر میں ہیں اور عرب ممالک میں رہتے ہیں یا یورپین کنٹریز میں رہتے ہیں، آپ اعتماد کے ساتھ میرے ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کا مکمل علاج، چاہے کوئی روحانی امراض ہے، چاہے جسمانی امراض ہے، چاہے جسمانی کمزوری، دماغی کمزوری ہے، اور چاہے بے اولادی ہے یا اولاد نرینہ کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ کریں انشاءاللہ۔ میری دعا ہے اللہ ذوالجلال ہمارے بیٹے اور بیٹیاں دونوں کے اللہ تعالیٰ نصیب اچھے کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔